من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم، برادران عزیز، علاقہ سلار بہن کے غیور جذبہ ایمان سے لبریز میرے مسلمان بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ عادت اللہ ہے کہ جس خطے میں، جس جگہ میں اللہ کے حبیب کے حبیبوں کے دشمن ہوئے ہیں، دشمن پیدا ہوئے ہیں، وہیں اللہ کے اللہ کے حبیب کے حبیبوں کے
دوست بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کا سب سے بڑا دشمن فرعون مصر میں پیدا ہوا تو اللہ کے حبیب اور کلیم موسیٰ بھی مصر میں ہی پیدا ہوئے۔ اگر اللہ کا دشمن سرزمین عراق میں نمرود پیدا ہوا تو اللہ کے خلیل و حبیب ابراہیم بھی عراق میں پیدا ہوئے۔ اگر اللہ کا دشمن سرزمین مکہ میں ابو جہل پیدا ہوا، اسی سرزمین مکہ میں پھر اللہ کے سب سے عظیم حبیب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بھی وہیں پیدا ہوئے۔ تاریخ اسلامی اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں کہیں اسلام کے دشمن ظاہر ہوئے، رونما ہوئے، وہیں اسلام کا دفاع کرنے والے، دین اور اسلام اور اس کی عظیم شخصیات پر مر مٹنے والے، وہ بھی وہیں پیدا ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت اور ختم نبوت کا دشمن بن کر کے ہمارے خطے میں ظاہر ہوا تھا، تو اس عظیم دشمن کی سرکوبی کے مجاہدین، اسلام کے جانثاران، وہ بھی اسی خطے میں پیدا ہوئے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری جو عرب سے امپورٹڈ شخصیت نہیں تھے، مولانا ثناء اللہ عمر تسری یہ کوئی یورپ سے نہیں آئے ہوئے تھے، علماء لدھیانہ یہ کوئی مغرب کی پیداوار نہیں تھے۔ ایسی ہی صورتحال ہمارے علاقہ سلاروین میں ہے کہ اگر اسلام اور اسلام کی عظیم شخصیات کے دشمن اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، پھر سرفروشان اسلام بھی اسی خطے میں رہتے ہیں۔ یہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام کی وہ روشن پیشانی ہے، یہ نبوت کے بعد اسلام کا وہ عظیم اور حسین چہرہ ہے جن پر نبوت کے سب سے زیادہ آثار، نبوت کی بکورہا، اللہ میری امت کے اس صبح کی کرنوں کے وقت میں، سورج کے طلوع ہونے کے وقت میں برکتیں عطا کر دو۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ صبح صبح میاں نکلو کام کو برکت ہوگی، صبح نہ سوو رزق میں برکت ہوگی، صبح صبح فلاں کام کرو کامیاب ہوو گے۔ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کی کنیت ہی ابو بکر پڑی،
کہ سارے انبیاء کی نبوتوں اور برکتوں کا مجموعہ فخر عالم، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت کا، ختم نبوت کا جب سورج طلوع ہوا تو اس کی پہلی کرنیں جس ذات پر پڑی اس ذات کو کہتے ہیں سیدنا ابو بکر۔ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کے براہ راست سب سے پہلے جو متاثر ہونے والی شخصیت ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام کی وہ عظیم اور مقدس شخصیت ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کو پہلا مسلمان صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی ایسی چند خصوصیات ہیں کہ سارے صحابہ کی ساری زندگی کی عبادتیں مل کر کے بھی ابو بکر کی عظمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمر کہنے لگے ایک دن، ابو بکر ساری زندگی کی عبادتیں لے لو، غار ثور کی ایک رات تو دے دو۔ علماء کہتے ہیں یہ کمال کی بات ہے۔ صدیق اکبر کے حمزہ جیسے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے، تب بھی سارے صحابہ میں افضل صدیق اکبر ہیں۔ انہوں نے اگرچہ 2 ہجرتیں نہیں کی، کچھ صحابہ نے 2 ہجرتیں کی، پھر بھی سارے صحابہ میں افضل صدیق اکبر ہیں۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر حذیفہ جیسے تیر انہوں نے نہیں کھائے، تب بھی سارے صحابہ میں افضل صدیق اکبر ہیں۔ اگرچہ ساری زندگی ان صحابہ جیسی بھی انہوں نے زندگی نہیں گزاری جو ہمیشہ روزے رکھتے تھے، ہمیشہ بیویوں سے جدا رہتے تھے، ہمیشہ جہاد کے لیے نکلے واپس نہ آئے، پھر بھی سارے صحابہ میں شان صدیق اکبر کی بڑی ہوئی ہے۔ علماء کہتے ہیں راز یہ ہے، سر یہ ہے، اس میں نکتہ یہ ہے کہ خداوند ذوالجلال نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو، دماغ کو جذبہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے سرشار ہونے کی جو کیفیات عطا کی تھی وہ صحابہ میں کسی کو نصیب نہیں تھی۔ سارے صحابہ ہمارا ایمان ہے وہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کسی کے پیچھے بھی چلو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک شخصیت ہیں، جب آپ مرض الوفات میں ہیں کسی کو اپنے مصلی پر اپنی موجودگی میں اہل قرار دے رہے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام کی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسلام اور اسلامی تعلیمات کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نہ صرف اپنی جان کی بازی لگائی بلکہ سارے صحابہ کو جان قربان کرنے کے جذبہ سے سرشار کر کے یمامہ کے میدان میں لے گئے۔ 700 صحابہ کی شہادت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں ختم نبوت کے موضوع پر انہوں نے پیش کی۔ اور ایک عظیم جملہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھے یاد آ رہا ہے، فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین کم ہو رہا ہو ابو بکر زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوستو یہ ان کے ناموس کا وقت ہے، ان کے ناموس کے تحفظ کا وقت ہے۔
ہم میں سے بھی ہر ایماندار کو اس وقت اسی جذبے سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی ہو یا کسی صحابی کی شان میں گستاخی ہو تو پھر ہم یوں زندہ رہ جائیں، پھر ہمارا جینا بھی بغیرتی کا جینا ہے، اور اس حال میں ہم مرے تو ہمارا مرنا بھی بغیرتی کا مرنا ہوگا۔ جن لوگوں نے ایمان کی حفاظت کر کر کے اپنی جانوں کو مشکلات سے گزار کر کے سچا ایمان ہم تک پہنچایا، آج ان پاک نفوس پر، ان پاک ذوات پر، ان نفوس قدسیہ پر حملہ ہو اور ہم یوں خاموشی سے جیتے رہ جائیں۔ حیرانی کی ہوتی ہے بعض احادیث پڑھ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمال ہے، آپ کو اندازہ تھا یہ میرے اسلام پر، یہ میرے دین پر، یہ میرے قرآن پر، یہ میری احادیث پر مٹنے والا طبقہ ہے، ان کی حفاظت کرنے والا طبقہ ہے، مبادا ان کے بعد ان کے دشمن پیدا ہونے والے ہیں۔ پہلے ہی فرما دیا، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ ارے میرے امت کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، میرے امتیوں، جب تم ایسوں کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالیاں بک رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو پھر قیامت تک کے رہنے والے ہر امتی کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ جب بھی تم دیکھو میرے صحابہ کو کہیں روئے زمین کے کسی خطے پر کوئی گالی بک رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو تم بھی کہہ دینا لعنت اللہ علی شرکم، خدا کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ سارا مجمع کہے لعنت اللہ علی شرکم، سارا مجمع کہے ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والوں تم پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کو، یہ آپ کے پیغمبر کا حکم ہے، ہمارے ختم الرسل کا حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، قیامت تک کے رہنے والے مسلمانوں کو، ایمانداروں کو حکم ہے، جب بھی تم دیکھو میرے صحابہ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں تو تم سارے کیا کہو؟ لعنت اللہ علی شرکم۔ ان لوگوں کو ذہن میں رکھ کے کہو، اس حسن شاہ کو ذہن میں رکھ کے کہو، اس گستاخ کو ذہن میں رکھ کے کہو، اس سرزمین پر، روئے زمین پر جتنے لوگ صحابہ کو بھونکتے ہیں، ان کو غلط بولتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، سب کو سامنے رکھ کے کہو لعنت اللہ علی شرکم۔ سارا مجمع بولے لعنت اللہ علی شرکم، خدا کی لعنت ہو تم پر۔ ایک عجیب حدیث ہے، یہ کیسے مومن ہیں، کیسا ان کو ایمان کا دعویٰ ہے۔ پیغمبر خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، خدا کے لیے میرے صحابہ کے بارے میں ڈر کے رہنا، بچ کے رہنا۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، میرے بعد ان کی کسی بات کو اپنی مجالس میں ہدف تنقید نہ بنانا۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ سے جو محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ہی محبت کرے گا۔ جس کو دعویٰ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جس کو دعویٰ ہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، وہ میرے صحابہ کو برا نہیں کہہ سکتا، میرے صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو ان سے محبت رکھے گا تو میری محبت کی وجہ سے محبت رکھے گا۔ جس کو مجھ سے محبت ہوگی، میرے اہل خانہ سے محبت ہوگی، وہ ان صحابہ سے ضرور محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو ان صحابہ سے بغض رکھے گا، حقیقت میں ان کو صحابہ سے بغض نہیں ہوگا، ان کو مجھ سے بغض ہوگا، لیکن براہ راست مجھ پر حملہ نہیں کر سکیں گے تو میرے صحابہ کو بھونکیں گے وہ۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں، جو لوگ اسلام پر تنقید کرنا چاہتے ہیں،
قرآن پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، حدیث پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، وہ براہ راست ان پر تو تنقید نہیں کر سکتے، وہ علماء پر تنقید کرتے ہیں۔ علماء کا کیا جرم ہوتا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے حامل ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے داعی ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے حامل اور اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کا جرم کیا ہے؟ یہ جرم ہے ان بیچاروں کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور تعلیمات کو امت تک امانت کے ذریعے سے پہنچا دیا، امانت کے طریقے سے پہنچا دیا، ایک بال کے برابر بھی اس میں کمی بیشی کا یہ مرتکب نہیں ہوئے۔ صحابہ تو وہ امانت داروں کی جماعت ہے۔ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، من آذاہم فقد آذانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ دوستو، ہمارے علاقے سے ابو بکر کو تکلیف پہنچی ہے، ہمارے علاقے سے ابو بکر کو ایذا پہنچی ہے۔ آج گنبد خضرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ من آذاہم فقد آذانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی تو پھر اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ من آذ اللہ یوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو قریب ہے اللہ اس بدبخت کو پکڑ لیں گے۔ خدا نے اپنے حبیب کے دشمنوں کا بھی خود علاج کرنا ہے اور اپنے حبیب کے حبیبوں کے دشمنوں کا بھی علاج کرنا ہے۔ ارے ہم لوگ تو جمع ہوئے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، ہم تو اپنے ایمانی کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے ہاں جمع ہوئے ہیں۔ خدا نے پکڑنا ہے ان ظالموں کو۔ جاہل بھونکتے ہیں جن کو اسلام سے مس ہے، نہ اسلامی تعلیمات سے، جن کو نہ سیرت کا مطالعہ ہے نہ نبوی تعلیمات کا۔ وہ میں رات پڑھ رہا تھا، ساتھیوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا یار مجھے دکھاؤ تو صحیح اس کی حفوات ہیں کیا؟ پرانے ایک گھسے پٹے اس طبقے کی حفوات ہیں، گھسی پٹی حفوات ہیں، اور اس کے باوجود ان کی حفوات ہیں کہ ان کو حقائق کا بھی علم ہے۔ ان کے محققین نے حقائق کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات میں اس کے حقائق معلوم ہیں، محفوظ ہیں۔ میں فدق سے ہو کے آیا ہوں، فدق کا باغ بھی دیکھ کے آیا ہوں، فدق کے باغ کی کھجوریں بھی کھا کے آیا ہوں۔ میں مدینہ منورہ سے 450 میل کا سفر کر کے میں وہاں پہنچا تھا، صرف اسی عشق و محبت میں پہنچا تھا کہ اس باغ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے فارغ ہوئے، اس کی فتح ہوئی، سب سے پہلے آپ کو بلکہ اس موضوع پر اسلام کا ایک مزاج بتا دوں، اسلام کا حکم بتا دوں۔ 2 لفظ بولے جاتے ہیں قرآن کریم میں، ایک غنیمت اور ایک فے۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں اسلامی فوجیں جنگ لڑیں، جنگ کے نتیجے میں کافر مفتوح ہوں، اسلامی فوجیں فاتح ہوں، غلبہ حاصل کریں، تو ان کے جو مال جائیداد اسلامی لشکروں کے قبضے میں آئیں وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس کا ایک طریقہ تقسیم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا خمس 5واں حصہ اللہ کے رسول کے لیے ہے اور باقی دیگر مسافروں کے لیے اور مساکین کے لیے، ذوی القربا کے لیے اور مجاہدین کے لیے۔
خمس میں 5ویں حصے میں اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ کا برکت کے طور پر تذکرہ ہے، اللہ کے رسول کو ملے گا 5ویں میں، قریبی رشتہ داروں کو ملے گا، مساکین کو ملے گا، مسافروں کو ملے گا، باقی مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ یہ غنیمت کا ایک خلاصتاً میں نے آپ کو تصور بتایا ہے، اور یہ بھی اس شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی ختم نبوت کے صدقے، یہ مال غنیمت کا مال مسلمانوں کے لیے حلال ہوا، وگرنہ اس سے پہلے کی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ کسی جنگ کے بعد جو مال کافروں سے حاصل کیا جاتا تھا اس کو سرے میدان رکھتے تھے، اللہ کی طرف سے کوئی آگ آتی تھی، آ کر اس کو جلا جاتی، تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کچھ 14 خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک خصوصیت یہ ہے احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کے مالوں کو حلال کر دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کا رزق گھوڑوں کی پیشانیوں سے باندھ دیا گیا، کہ جوں یہ اسلام کی ترویج، اسلام کی سر بلندی کے لیے جنگیں لڑیں گے اور آنے والا مال ان کے پاس مال غنیمت ہوگا، جس سے اسلامی حکومت کا بیت المال مضبوط ہوگا اور مسلمانوں کی عام ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ اور دوسرا فے کا لفظ بولا جاتا ہے، سورہ حشر میں 2 آیات ہیں مستقل اس پر، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، وہ مال فے کہلاتا ہے جو علاقے اسلام میں صلح کے طور پر فتح ہو جائیں، کہ مسلمان فوجوں کو لڑنا نہ پڑے، بغیر لڑے جو علاقے فتح ہوں وہ فے کہلاتے ہیں۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا اختیار دیا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے تو اس مال کے 36 حصے ہوئے، جس میں باقی حصے صحابہ کرام میں تقسیم ہوئے، 18 حصے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مہمانوں، گھر والوں، اہل بیت کی ضروریات کے لیے رکھ لیے۔ وہیں سے ہی فراغت ہونے کے بعد حضرت محیصہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فدق بھیج دیا تھا، وہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا، یہ بھی یہودیوں کا علاقہ تھا۔ فدق میں ہم نے دیکھا ہزاروں سال پرانے یہودیوں کے اب بھی قلعے اور مکانات موجود ہیں۔ تو جب یہ وہاں گئے تو وہاں یوشع بن نون غالباً ایک سردار تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی اور قاصد یہاں آ گئے، مبادا کہ یہاں مسلم فوجیں لشکر کشی کریں، انہوں نے کہا ہم صلح کرتے ہیں، آدھا فدق ہم دیتے ہیں اور ہم اسلام کی سر بلندی تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام کا بھی مزاج ہے کہ پہلے اسلام کی دعوت دیتا ہے، مسلم فوجیں جب کسی خطے علاقے میں جاتی ہیں اسلام کی دعوت دیتی ہیں، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھا، دوسرے مرحلے پر اگر اسلام نہ قبول کرے تو اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کو کہو ہمارے آگے سرنڈر ہو جاؤ، تم ہماری حکومت کو تسلیم کر لو، آئندہ کے بعد تم جزیہ دے کر ہمارے خطے میں رہو گے۔ زبردستی اسلام مسلمان نہیں بناتا کہ ہر حال میں ساری دنیا کے لوگ مسلمان بن جائیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا یہی مطلب ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی مسلمان نہیں بنائیں گے۔ اب وہ جو آدھی جائیداد تھی، آدھا حصہ تھا فدق کا، اب بھی میلوں لمبا باغ ہے وہ، اور اس زمانے کی کھجوریں چل رہی ہیں ابھی تک بھی۔ اور بلکہ جب ہم گئے وہاں تو وہاں کے لوگوں نے ہمارا اتنا تپاک سے استقبال کیا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے جو وہاں کے با اثر شخصیت تھے، بالکل ان کا گھر بھی باغ فدق کے کنارے پر تھا جہاں ہم نے ان کی دعوت کھائی، کہنے لگے آپ پہلے اہل السنت عالم ہیں جو اس باغ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔
تو یہ باغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بھی نہیں تھا، آپ وہاں گئے بھی نہیں تھے، آپ کی فدق میں تشریف آوری ثابت نہیں ہے۔ اب خوبصورت شہر ہے فدق کا علاقہ، اور اس کے ایک پہلو میں طویل تا حد نظر باغ ہی باغ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باغ کو بھی اپنے اہل بیت اور اپنے مہمانوں، اپنی ضروریات کے لیے مختص کر دیا تھا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی منشا سے۔ جناب صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک زندگی میں ان دو جائیدادوں کی آمدنیاں خرچ کرتے رہتے تھے، اہل بیت کو دیتے تھے، اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، اپنے وہ کل پرسوں ہی میں صحیح بخاری میں حدیث پڑھا رہا تھا کہ عائشہ فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند نظر آ جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آگ نہیں جلی ہوتی تھی۔ تو جب میں یہ حدیث پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی ادھر تو حدیثوں میں آ رہا ہے، قرآن میں بھی آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی جائیدادیں اپنے، ان کی آمدنیاں اپنے گھرانے کے اخراجات کے لیے طے کر رکھی تھیں، اور پھر اتنا فاقہ کیسے؟ صحابی نے پوچھا، عروۃ بن مسعود نے اپنی خالہ سے، عروۃ بن الزبیر نے، خالہ پھر آپ کی غذا کیا ہوتی تھی؟ فرمائیں لگی الاسودان التمر والماء، پانی اور کھجور پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ تو میں ساتھیوں کو سوال کیا کرتا ہوں، ارے اتنی بڑی جائیدادوں کی آمدنی ہوتی تھی، پھر گھر میں فاقے کیا؟ ارے آتے تو تھے، سارے بٹ جاتے تھے، سارے تقسیم ہو جاتے تھے، سارے کہو سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بڑی جائیدادوں کی آمدنیاں آتی تھیں، ساری کی ساری تقسیم ہو جاتی تھی۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بطور ملکیت اپنے پاس نہیں رکھے ہوئے تھے، بطور مصارف اور بطور اخراجات کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب رحلت ہوئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لائے کہ یہ جو جائیدادیں ہیں ہم میں بطور میراث تقسیم کر دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، حدیث کا طالب علم ہوں، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا دیکھو ہم تو آپ کے اور آپ کے بابا کے کاموں کے نوکر ہیں، اور آپ کے بابا کا حکم اور ارشاد ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے، ہم وارث نہیں بنائے جاتے کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی وارث بنے۔ بتاؤ سیدہ فاطمہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات کی یا ان کے بابا محترم کی بات کی؟ آپ بتاؤ سیدہ فاطمہ جیسی لخت جگر، انہوں نے اپنے بابا کی بات سن کر کے ناراضگی محسوس کی ہوگی یا خوشی؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قابل فخر بھتیجے اور اپنے محبوب پیغمبر کی بات سن کر کے ناراضگی محسوس کی ہوگی یا خوشی؟ اور یہ بات ابو بکر کی نہیں تھی صرف، یہ بات صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نبی علیہ السلام سے سنی ہوئی تھی۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، انبیاء دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے، ہاں ایک طبیعت پر اثر ہوتا ہے کہ ہمیں مل جاتی تو، لیکن اس طبعی اثر کے ازالے کے لیے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ ارے کتنے دور گھر تھے، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ کا گھر ہے،
اور یہاں لے لو کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر ہے. ابھی بھی جن لوگوں نے جا کر کے مسجد نبوی شریف کو دیکھا ہوا ہے، حجرات کی جگہ پر سیدنا علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کا گھر ہے، اور اتنا ہی فاصلہ لکھا ہوا ہے ہذه خوخة سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے زیادہ فاصلہ نہیں، اتنی قریب گھر تھے. مسجد کے اس طرف ان کا گھر ہے، مسجد کے اس طرف ان کا گھر ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا، اور کسی صحابی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلتا تھا. پہلے کھلتے تھے، بعد میں سب دروازے نبی علیہ السلام نے دوسرے راستوں پر تبدیل کروا دیے تھے. اور بتاؤ، بیوی بھی وارث بنتی ہے یا صرف اولاد اور چچے وارث بنتے ہیں؟ بولو سارے. بیوی بھی وارث بنتی ہے نا. کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو سیدہ عائشہ بھی وارث بنیں گی کہ نہیں بنیں گی؟ صدیق کو ظالم اور کوئی آدمی غیر عادل تو وہ کہے جنہوں نے فاطمہ کو حصہ نہ دیا ہو، اپنی بیٹی کو دے دیا ہو. ساری امہات المؤمنین کا حصہ بنتا ہے. اور لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ نے بھی اپنے بابا سے کہا تھا کہ حضور کی میراث بنے تو ہمیں بھی دے دیجئے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے شوہر کی میراث نہیں ہے. آپ کی یہ حدیث سنا دی. مختصر کروں، جمعہ کا وقت ہے. یہ سارے اہل بیت مطمئن ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر کے ان کو اطمینان ہو گیا. ہاں واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے. ہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وعدہ کر لیا اور اسی کے ہی پابند تھے. کہا جس طرح ان جائیدادوں کی آمدنیاں، باغ فدق کی آمدنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں خرچ کرتے تھے، میں وہ خرچ کرتا رہوں گا. جتنا حصہ سیدنا علی اور فاطمہ کا بنتا تھا ان کو دیتے تھے، جتنا امہات المؤمنین کا بنتا تھا ان کو دیتے تھے، جتنا بنتا تھا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو دیتے تھے. یہ سلسلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک رہا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے دور میں بھی اسی طرح کا سلسلہ رہا. البتہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے 2 دن پہلے پڑھائی ہے. یہ چچا بھتیجا دونوں آ گئے، سیدنا علی اور عباس رضی اللہ عنہما، کہ آپ جس طرح متولی ہیں ہم بھی اسی طرح متولی بننا چاہتے ہیں، آپ ان جائیدادوں کی تولیت ہمیں دے دیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تولیت دے دی. ٹھیک ہے، آپ متولی بن جائیں اور جو اخراجات ہیں آپ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے مطابق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق، اور جیسے ہم کرتے رہے ویسے تقسیم کرتے رہیں، اسی طرح تقسیم کرتے رہے. یہ حضرات بھی اسی طرح متولی ہو گئے. لیکن اللہ کی شان، چچا بھتیجا کا کچھ اختلاف ہو گیا. یہ بات بھی صحیح بخاری میں لکھی ہے. تو یہ حضرات پھر آ گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. عرض کیا آپ ایسا کریں، آدھے کی تولیت متولی ان کو بنا دیں، آدھے کا متولی ہمیں بنا دیں. آپ نے فرمایا اگر میں متولی میں تقسیم کروں تو لوگ کہیں گے جائیداد تقسیم ہو گئی ہے. کٹھے متولی رہتے ہو تو رہو، نہیں تو واپس کرو، ہم اسی طرح تقسیم کرتے رہیں گے. اور فرمایا یہ بات میں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، پیغمبر کی شریعت کے مطابق کر رہا ہوں، ابو بکر کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، اس میں آپ لوگوں کی کوئی حق تلفی نہیں ہے. یہاں تک کہ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس مال کے پھر متولی رہے. آخری بات جو میں کام کی آپ کو اس موقع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بالآخر اسی باغ اور انہی جائیدادوں کے متولی کون بنے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بنے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اب تو ماشاءاللہ بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں. اب ان کو کون روک سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا حصہ حاصل کر لیتے اور اپنے چچا کو بھی حصہ دے دیتے؟ کون روک سکتا تھا سیدنا علی کو؟
نہیں کیا تقسیم۔ تاریخ قرآن و حدیث میں ایک واقعہ نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جائیدادوں کو تقسیم کیا ہو۔ سمجھتے تھے کہ ابو بکر سچ اور حق کے مطابق چلتے رہے، ہم کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ عمر بھی حق اور سچ کے مطابق چلتے رہے، ہم کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ عثمان بھی حق اور سچ کے مطابق چلتے رہے، ہم کو بھی اس کے مطابق کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سارے 5-6 سالہ دور میں اسی کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اس سے اور مزیدار بات بتاؤں، پھر تو خلافت سیدنا حسن کے پاس آ گئی تھی، فاطمہ کے لخت جگر کے پاس آ گئی تھی۔ 6 مہینے تو وہ بھی بادشاہ رہے، اور یہ سارا علاقہ انہی کی زیر خلافت تھا۔ تو اپنی اماں کا حصہ خود کیوں نہیں نکال لیا؟ اپنے نانا سے میراث کیوں نہیں لے لی؟ دوستو، کئی ہمارے دوست بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور ان کی مجالس میں جاتے ہیں، ہاں ظلم ہو گیا یار، اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ جو یہ ظلم کہتے ہیں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ ظلم کی نسبت ابو بکر کی طرف نہیں جاتی، عمر و عثمان کی طرف نہیں جاتی، علی و حسن کی طرف نہیں جاتی، اس ظلم کی نسبت پھر رسول اللہ کی طرف جاتی ہے، اس ظلم کی نسبت پھر اللہ کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ تو پیغمبر کی شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ جو اللہ کے حکم کو ظلم کہے گا اس نے اللہ کو ظالم کہا، جس نے پیغمبر کی شریعت کو ظلم کہا اس نے پیغمبر کو ظالم کہا۔ اور خود فیصلہ کرو، جو پیغمبر کو ظالم کہے، پیغمبر کی شریعت کو ظلم کہے، اللہ کو ظالم کہے، اللہ کے حکم کو ظلم کہے، بتاؤ اس کا ایمان کس غار اور کس کھڈ میں جا گھسا ہے؟ کہتے مومن ہو، ہم مطالبہ کرتے ہیں اس اجتماع کے ذریعے اپنے علاقہ کے ایس ایچ او، تحصیل اور ضلع کے ذمہ داروں سے ان گستاخان صحابہ کو نکیل ڈالیں، لگام دیں، پرامن طریقے سے مقدس جگہ میں بیٹھ کر آئینی اور قانونی اپنا ہی نہیں، اسلام کا ہی نہیں، اسلام کی مقدس شخصیات کے حق کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ورنہ یہاں بھی جیالے اور دیوانے پھرتے ہیں، پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ کیسا اسلامی ملک ہے؟ اس طرح کا واقعہ ہندوستان میں تو پیش نہیں آتا، اس طرح کا واقعہ سری لنکا میں تو پیش نہیں آتا، اس طرح کا واقعہ برطانیہ اور امریکہ میں تو پیش نہیں آتا۔ کیا اسلام کے نام پر یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں اسلام کی مقدس شخصیات محفوظ نہ ہوں، ان کا ناموس محفوظ نہ ہو؟ اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو یوم صدیق اکبر بھی ہے اور یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے، سب دوست اس میں بھی شرکت کریں اور انشاءاللہ اس میں بھی احتجاج کریں گے۔ یہ تو ایک اچھی خبر ہے، ہم جناب ایس ایچ او صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ اس واقعے کی FIR کاٹ دی ہے، اور باضابطہ ہم درخواست کریں گے کہ ان کو گرفتار کریں، اس پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو اس طرح عبرت کا نشانہ بنائیں کہ آئندہ کسی کو جرأت نہ رہے اسلام کی ان عظیم محسن مقدس شخصیات پر لب کشائی کی، اور جرأت کرنے کی ان کو جرأت نہ ہو، اور ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ اور اسی طرح کا واقعہ ہماری تحصیل کبیر والا میں، یہ چنگی مخدوم پور میں بھی پیش آیا، اور وہاں تو اس بدبخت نے سرے میدان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور اپنی کفر اور اپنی بے ایمانی اور اپنی باطن کی غلاظت کا ثبوت دیا۔ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہیں، ان کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں، اللہ کے رسول کی محبت سے خالی ہیں، صحابہ کی محبت سے خالی ہیں، قرآن و سنت کی محبت سے خالی ہیں۔ ارے جو ان چیزوں سے خالی ہوں تو بتاؤ کن چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں؟
تو سارے مسلمان جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے احتجاج بھی کریں، اور اس ہاتھ کھڑا کر کے ہم مطالبہ کر رہے ہیں حکومت وقت سے، اپنے SHO صاحب سے اور اپنی ضلعی اور تحصیل کی انتظامیہ سے، کہ جس طرح انہوں نے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے FIR کاٹی ہے تو ان دشمنان دین اور دشمنان صحابہ کو گرفتار بھی کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔